جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا بہت ساری اس پہ کلام ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت آج بھی بات ہوئی، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق، آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر اللہ کی طرف پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے بند ہو چکے ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے کہ جتنا کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت میں کامل ہوتا جائے گا اتنا ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جائے گا۔ لیکن میں اس پہ ایک زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ہماری طرف چلتا ہے نا، جو ہمیں پانا چاہتا ہے، جو ہماری جستجو میں لگ جاتا ہے، یہ حدیث پاک اس کے ساتھ بڑی منسلک ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ کریم ایک بندے سے ارشاد فرمائے گا، او بندے یہ بتا کہ میں بیمار تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، تو میری عیادت کو نہ آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، سب کو شفا دینے والا ہے، تو یہ تیری بارگاہ سے یہ ارشاد؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس چلا جاتا نا، اس کی عیادت کو جاتا، تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا نا، اگر تو جس نے تجھ سے مانگا بھی تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا نا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو وہاں پہ مجھے پا لیتا۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو بے نیاز ہے، تو بڑی شانوں والا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے جب فلاں نے تجھ سے پانی مانگا تھا نا، اگر تو اس کو پیاسے کو پانی پلا دیتا نا، تو کیا ہوتا؟ وہاں پر تو مجھے پا لیتا، وہاں پر تو مجھے پا لیتا۔ یہی راستہ ہے اللہ کریم کو پانے کا، یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ وہ راستہ ہے، عبادات، فرائض، نوافل، یہ ساری چیزیں، یہ بھی نفلی عبادت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بڑی فضیلت کی عامل ہیں۔ لیکن یہ جو راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا، حدیث پاک بخاری میں صرف اشارہ دے دوں کہ اگر گناہگار ترین عورت ہے، صرف ایک پیاسے کتے کو پانی کنویں سے نکال کے چند گھونٹ پانی ڈالتی ہے، وہ قدم اس کا آگے بعد میں اٹھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو مخلوق کے طرف بھلائی کا قدم اٹھا، یہ ایسا راستہ ہے کہ تیرا ایک قدم اٹھے گا اللہ کی رحمت تجھے اپنے حصار میں لے لے گی، اور یہ اللہ تک پہنچنے کا بڑا بہترین راستہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں۔ اور جس طرح یہ بھی حدیث پاک ہے نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں بندہ راستے سے جا رہا تھا، صرف ایک خاردار ٹہنی کو دیکھتا ہے، اس ٹہنی کو اٹھاتا ہے، کس لیے کہ مخلوق کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ٹہنی راستے پہ ادھر رکھتا ہے، آگے بعد میں بڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے، جو بڑے مختصر ترین راستے، جب انسان مخلوق کی بھلائی کے لیے، مخلوق کی بہتری کے لیے جب بندہ قدم اٹھاتا ہے، جس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے نا، وہ انسان کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو روزہ ہے وہ انسان کو اللہ کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو مخلوق کے ساتھ نیکی ہے نا، مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے، فرماتے ہیں یہ انسان کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی کے طور ارشاد فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یہ وہ راستہ ہے۔ صرف اس پہ بہت ساری بات آیت میں اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس کا یہ بھی زاویہ ہے کہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، اس کی مخلوق کی طرف بہتری کا قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح اپنے سار میں لیتی ہیں۔ جس طرح حضرت بات میں ختم کرنے لگا ہوں، جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے کرتے ہوئے یا تیرے کرنے سے ہوگا بھی کچھ نہیں، لیکن تیرے کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو کر کچھ نہیں سکتا، لیکن تیرا کام ہے کوشش کرنا، تیرا کام ہے جستجو کرنا۔ بات ختم کروں، بڑی خوبصورت سی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا، جس طرح شروع میں ہم نے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات فرمائی، وہ قادر مطلق ہے، اس کی بڑی شان ہے، قرآن کریم کی بڑی آیات میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، مخلوقات ان کے تابع تھیں، سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مختلف روایات ہیں، عرض کیا کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تیری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو 1 سال کا کھانا میں کھلانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں 1 سال کا کھانا میں کھلاؤں۔ وہی آتی ہے کہ اے سلیمان آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ مجھے 1 ہفتے کی اجازت دے دے، اگر یہ نہیں کر سکتے 1 ہفتہ سب کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا سلیمان آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر عرض کی کہ اے اللہ 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان 1 دن بھی نہیں کھلا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو 1 وقت کا کھانا مخلوق کو کھلا دو، یہی کر لو، چلو 1 دن کا کرنا ہے تو یہ کر لو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تو سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا انہوں نے جگہ تیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 سال اور 8 مہینے تک وہ جگہ تیار ہوتی رہی، بڑے بڑے وہاں پہ پانی کے تالاب بنائے گئے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 22,000 گائے ذبح کی گئی۔ باقی جتنے بھی نامتے تھے کہ وہ جنات ان کے تابع تھے، مخلوقات تھی، حکم ہو گیا، اتنا بڑا دسترخوان لگا کہ 1 مہینے کی مسافت تک لمبا دسترخوان لگ گیا۔ یہ سارا دسترخوان لگا، سب سج گیا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں نے دسترخوان لگا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان کدھر سے ابتدا کرنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے سمندر کی مخلوقات ہے، پہلے وہ کھائیں، پھر ساری مخلوقات آتی جائیں، کھا کے چلتی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، سمندر سے ایک مچھلی باہر آتی ہے، وہ مچھلی آتی ہے، اس جتنا بھی کھانا تیار تھا نا 1 لقمے میں سارے کھانے کو کھا لیتی ہے، 1 لقمے میں سارے کھانے کو کھا لیتی ہے، اور کھا کے نا سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہوتی ہے، اور مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ سلیمان میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ سلیمان میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا کھانا اتنا زیادہ تھا، سارا تو نے کھا لیا، اور ابھی بھی تو کہہ رہی ہے کہ میں بھوکی ہوں۔ اس مچھلی نے کہا اللہ یہ تو میرا 1 لقمہ تھا، اللہ دن میں مجھے ایسے 3 لقمے عطا فرماتا ہے، وہ شان والا اللہ دن میں مجھے 3 ایسے لقمے عطا کرتا ہے، آپ تو مجھے 1 لقمہ عطا کر سکے، مجھے بھی 2 لقمے میرے باقی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور عرض کی مالک تو ہی ہے جو ساری مخلوقات کا خالق ہے، ساری مخلوقات کا رازق ہے۔ انسان تو صرف وسیلہ بنتا ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، باقی عطا کرنے والی اس کی ذات ہے۔ انسان کسی کا رازق نہیں بن سکتا لیکن وسیلہ بن سکتا ہے۔ جب وسیلہ بنتا ہے پھر جو رازق ہے وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔